ایک نیک اور پرہیزگار شخص نے رات کے اندھیرے میں سڑک پر ایک زخمی عورت کو دیکھا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس عورت کا علاج کروایا اور اسے اپنی سکی بہن کی طرح پناہ دے کر اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ ایک رات وہ شخص پانی پینے کے لیے اٹھا تو اس نے اس عورت کے کمرے سے کسی اجنبی مرد کی آواز سنی۔ وہ دبے قدموں اس کمرے کے دروازے تک پہنچا اور سوراخ سے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے ایک بہت ہی پرانے اور پرسکون علاقے میں ایک انتہائی نیک، سچا اور ایماندار انسان رہتا تھا جس کا نام صابر تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی سچائی اور نیکی کے راستے پر چلتا رہا تھا۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت ہی ایماندار اور انصاف کرنے والا قاضی رہ چکا تھا، جس نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر کبھی کسی ظالم کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی تھی اور ہمیشہ غریب اور مظلوم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے انصاف اور سچائی کی باتیں پورے شہر اور دور دور کے گاؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری نوکری کے دوران بڑے بڑے ظالموں، چوروں اور قاتلوں کو ان کے برے کاموں کی سخت سزائیں سنائی تھی تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم رہ سکے اور غریب لوگ آرام کی زندگی گزار سکے۔ اپنی نوکری کا وقت پورا کرنے کے بعد اب وہ ایک بہت ہی پرانی اور بڑی حویلی میں اکیلا اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے دن کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت، نماز پڑھنے اور نیک کتابیں پڑھنے میں گزرتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی۔ وہ شہر کے سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عزت والی ہستی تھا اور لوگ اس کے پاس اپنے روزمرہ کے مسئلے لے کر آتے تھے اور وہ اپنی سمجھداری اور تجربے سے ان کے فیصلے کرتا تھا۔ اس کی حویلی بہت بڑی تھی، جس میں بہت سارے کمرے اور ایک بہت بڑا صحن تھا، لیکن وہ اس حویلی میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزارتا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا اور پھر اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اسے کسی نوکر یا خادم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ محنت کرنے کو پسند کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ وہ سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ کھانا کھاتا تھا۔ اس کا دل دنیا کے لالچ اور دولت کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے اسے ایک عزت والی اور پرسکون زندگی دی ہے۔ ایک دن جب سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا اور آسمان سے بہت تیز اور ٹھنڈی بارش برس رہی تھی، صابر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ سڑکوں پر بہت گہرا اندھیرا اور موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ سردی اور بارش کی وجہ سے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے اور سڑکوں پر کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کے پانی نے ہر طرف کیچڑ اور پھسلن پیدا کر رکھی تھی۔ ٹھنڈی اور تیز ہوائیں صابر کے جسم کو چیر رہی تھی اور وہ اپنے گرم کپڑوں میں خود کو سمیٹے ہوئے جلدی جلدی قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ سکے۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پر پڑی ہوئی ایک اندھیری اور سنسان گلی کی موڑ پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک منظر اس کے سامنے تھا۔
کیچڑ اور بارش کے پانی کے درمیان ایک انسانی جسم بے ہوش پڑا تھا۔ صابر کا نیک اور ہمدرد دل یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ رات کا یہ وقت کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا اس گلی میں کوئی چور یا ڈاکو چھپا ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً اپنے قدموں کو اس طرف موڑ کر اس سنسان اور اندھیری گلی میں داخل ہوا، اور جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک بہت ہی خستہ حال اور خون میں لتھڑی ہوئی عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کپڑے بارش کے پانی اور کیچڑ سے مکمل طور پر گیلے اور خراب ہو چکے تھے، اور اس کے سر اور بازو سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا جو بارش کے پانی میں مل کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ وہ عورت سردی اور درد کی وجہ سے ہلکی ہلکی آواز میں کراہ رہی تھی۔ صابر نے جب اس عورت کی یہ قابل رحم اور اذیت ناک حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس عورت کو اس حالت میں سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا تو یہ عورت سردی اور خون بہنے کی وجہ سے مر جائے گی۔ اس نے فوراً اپنا گرم کپڑا اتارا اور اس زخمی عورت کے جسم پر ڈال دیا تاکہ اسے سردی سے بچایا جا سکے۔ پھر اس نے اپنے بوڑھے لیکن مضبوط ہاتھوں سے اس عورت کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ عورت بے ہوش تھی اور اس کا سارا بوجھ صابر کے کندھوں پر تھا۔ صابر کے لیے بارش اور کیچڑ میں اس عورت کو اٹھا کر چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پاؤں کیچڑ میں پھسل رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو جما رہی تھی، لیکن اس کے دل میں نیکی کا ایک ایسا جذبہ تھا جو اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لگاتار اللہ کا نام لیتا ہوا اور اس عورت کی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوا انتہائی مشکل اور کٹھن راستے سے گزرتے ہوئے آخر کار اپنی اس بڑی اور پرانی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے اس عورت کو مہمانوں کے لیے بنے ہوئے ایک بہت ہی صاف ستھرے اور گرم کمرے میں ایک نرم بستر پر لٹا دیا۔ صابر نے جلدی سے آگ جلائی اور پانی گرم کیا تاکہ وہ اس عورت کے زخموں کو صاف کر سکے۔ وہ ایک بہت ہی نیک اور شرم و حیا والا انسان تھا، اس لیے اس نے اپنی نظریں نیچی رکھی اور صرف اس عورت کے ان حصوں کو صاف کیا جہاں زخم تھے۔ اس کے گھر میں جڑی بوٹیوں اور دیسی دواؤں کا ایک پرانا ذخیرہ موجود تھا جو وہ اکثر بیمار اور ضرورت مند لوگوں کے علاج کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے بہت ہی دھیان اور ہمدردی کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں کو پیس کر ایک لیپ بنایا اور اسے اس عورت کے گہرے زخموں پر لگایا اور انہیں صاف کپڑے سے باندھ دیا۔ ساری رات وہ اس زخمی عورت کے سرہانے بیٹھا رہا اور اس کے ماتھے پر گرم پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، کیونکہ اس عورت کو زخموں اور سردی کی وجہ سے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ صابر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اس اجنبی عورت کی زندگی اور صحت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں اس عورت کو نہیں جانتا، لیکن یہ تیری بندی ہے اور اس وقت بہت مشکل میں ہے، تو اس پر رحم کر اور اسے زندگی دے۔ صابر کی نیت میں کوئی کھوٹ یا کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، وہ بس ایک انسان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ کئی دنوں کی لگاتار محنت اور خدمت کے بعد آخر کار اس عورت کی حالت خطرے سے باہر آ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب اس نے خود کو ایک انجانے لیکن بہت پرسکون اور محفوظ کمرے میں پایا تو وہ بہت گھبرا گئی اور ڈر کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن صابر نے بہت ہی نرمی اور پیار بھرے لہجے میں اسے تسلی دی اور اسے بتایا کہ وہ بالکل محفوظ ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے صابر کو اپنا نام مریم بتایا اور ایک بہت ہی درد بھری کہانی سنائی کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں کچھ برے لوگوں اور ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا تھا، اس کا سارا سامان لوٹ لیا تھا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ صابر جو کہ ایک بہت ہی نیک اور صاف دل انسان تھا، جس نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، اس نے مریم کی حالت پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے مریم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اس سے پکا وعدہ کیا کہ جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اسے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا، وہ اس حویلی میں اس کی سکی بہن اور بیٹی کی طرح رہ سکتی ہے اور اسے یہاں ہر طرح کا آرام اور تحفظ ملے گا۔ صابر نے اپنا یہ وعدہ سچے دل سے نبھایا۔ اس نے مریم کے لیے اچھے اور نئے کپڑوں کا انتظام کیا، اسے روزانہ اپنے ہاتھوں سے بہت لذیذ اور طاقت دینے والا کھانا پکا کر کھلاتا تھا۔ اسے روزانہ اپنے ہاتھوں سے بہت لذیذ اور طاقت دینے والا کھانا پکا کر کھلاتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ مریم وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی، صابر کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام سے بات کرتی، وہ صابر کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتی اور اسے بہت ساری دعائیں دیتی۔ حویلی کا ماحول بہت ہی پرسکون اور خاموش تھا اور صابر کو لگنے لگا تھا کہ شاید اللہ نے اسے اس بڑھاپے میں کسی کی خدمت کرنے کا اور ثواب کمانے کا ایک بہت اچھا موقع دیا ہے۔ وہ مریم کو اپنی سکی بہن کی طرح سمجھنے لگا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا تھا۔ دن بہت ہی سکون اور آرام کے ساتھ گزر رہے تھے اور مریم کے زخم بھی کافی حد تک بھر چکے تھے، لیکن وہ حویلی سے جانے کا کوئی نام نہیں لے رہی تھی اور صابر نے بھی اپنی شرافت اور نیکی کی وجہ سے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ غریب عورت ابھی تک ڈری ہوئی ہے اور اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے اسے جب تک وہ چاہے یہاں رہنے کا پورا حق ہے۔ صابر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ وہ دن میں مسجد جاتا، لوگوں کے فیصلے کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا اور مریم کی خبر گیری کرتا۔ حویلی کی زندگی ایک سیدھے اور پرسکون راستے پر چل پڑی۔ حویلی کی زندگی ایک سیدھے اور پرسکون راستے پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی نیکی اور سچائی کی دنیا میں مگن تھا اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے جس عورت کو موت کے منہ سے نکال کر اپنے گھر میں پناہ دی ہے، وہ اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، سردیوں کا موسم ابھی بھی پوری شدت سے جاری تھا اور راتیں بہت لمبی اور ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایک رات جو عام راتوں سے بہت زیادہ اندھیری اور بھیانک تھی، جب آسمان پر کوئی ستارہ یا چاند موجود نہیں تھا اور پوری حویلی میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا، صابر اپنے کمرے میں اپنے نرم بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے رات کو اللہ کی بہت لمبی عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ تھک کر سو گیا تھا۔ اچانک رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی، اسے اپنے گلے میں بہت زیادہ خشکی اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سرہانے رکھے ہوئے مٹی کے برتن کو اندھیرے میں ٹٹولا تاکہ پانی پی سکے، لیکن وہ برتن بالکل خالی تھا۔ صابر نے سوچا کہ وہ صحن میں رکھے ہوئے بڑے گھڑے سے جا کر پانی پی لے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور پانی پینے کے لیے حویلی کے صحن کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں ہو رہی تھی
کیونکہ وہ ہمیشہ سے بہت ہی دھیمے اور پرسکون انداز میں چلنے کا عادی تھا، اور ویسے بھی رات کی خاموشی میں وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پوری حویلی میں اندھیرا تھا، اور صرف صحن کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا جل رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ صابر نے صحن میں رکھے ہوئے بڑے مٹی کے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنی پیاس بجھائی۔ پانی پینے کے بعد جب وہ مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا تھا تو اچانک اسے مہمانوں والے اس کمرے سے، جہاں مریم سوتی تھی، کچھ عجیب سی سرسراہٹ اور مدھم آوازیں سنائی دی۔ صابر کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس حویلی میں اس کے اور مریم کے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا، اور حویلی کا بڑا اور بھاری دروازہ بھی اندر سے بہت مضبوطی سے بند تھا۔ صابر نے دل میں سوچا کہ شاید مریم کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے، اور وہ درد کی وجہ سے کرا رہی ہے یا رو رہی ہے۔ وہ نیکی اور ہمدردی کے جذبے کے تحت اس کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اگر مریم کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کر سکے، لیکن جیسے جیسے وہ کمرے کے بند دروازے کے قریب پہنچ رہا تھا، وہ مدھم آوازیں زیادہ واضح ہونے لگی۔ صابر کے کانوں نے جب ان آوازوں کو ٹھیک سے سنا تو اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، کیونکہ وہ آوازیں کسی عورت کے درد سے رونے یا کراہنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ آوازیں تو دو مختلف لوگوں کی تھی جو آپس میں بہت ہی آہستہ آہستہ اور چھپ کر پر اسرار باتیں کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک آواز تو بالکل مریم کی ہی تھی جو بہت نارمل انداز میں بول رہی تھی، جبکہ دوسری آواز کسی انتہائی بھاری اور اجنبی مرد کی تھی۔ صابر کا پورا وجود یہ سن کر لرز اٹھا کہ رات کے اس پہر اس کی اس بند اور محفوظ حویلی میں ایک نامحرم اور اجنبی مرد کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں برے خیالات اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی چور دیوار پھاند کر اندر آ گیا ہے اور مریم کو دھمکا رہا ہے، یا بات کچھ اور ہے؟ اس نے اپنی سانسوں کو مکمل طور پر قابو میں کیا اور انتہائی دبے قدموں کے ساتھ بالکل خاموشی سے اس کمرے کے پرانے لکڑی کے دروازے کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے تاکہ وہ اندر ہونے والی ان پر اسرار اور ڈراؤنی باتوں کو ٹھیک سے سن سکے۔ اندر موجود اس اجنبی مرد کی آواز بہت ہی غصے والی اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ مرد مریم سے کہہ رہا تھا کہ تو نے اپنا کام بہت ہی ہوشیاری سے کیا ہے اور اس بوڑھے کو اپنے جھوٹے اور معصوم جال میں مکمل طور پر پھنسا لیا ہے۔ اس مرد کی باتیں سن کر صابر کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ مرد مزید کہہ رہا تھا کہ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ اس بوڑھے قاضی کو اس کے گھر کے اندر ہی ختم کر دوں۔ اس نے ساری زندگی بہت انصاف اور سچائی کا ناٹک کیا ہے، آج میں اس کا سارا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ مریم کی آواز بھی اب بالکل بدل چکی تھی، بلکہ وہ بہت ہی چالاکی اور برے طریقے سے ہنستے ہوئے اس مرد کو بتا رہی تھی کہ صابر بالکل اکیلا ہے اور وہ اس پر اتنا اندھا یقین کر چکا ہے کہ اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ ہم دونوں نے مل کر یہ سارا کھیل اس بوڑھے کو مارنے کے لیے ہی رچایا تھا۔ صابر کے کانوں میں جب یہ بھیانک اور حیران کرنے والی سچائی پڑی تو اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ
جس عورت کو اس نے موت کے منہ سے نکالا، جس کی اس نے اپنی سکی بہن کی طرح دن رات خدمت کی، اور جسے اس نے اپنے گھر میں اتنی عزت کے ساتھ پناہ دی، وہ دراصل اس کی موت کا پروانہ لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک شدید اور برداشت نہ ہونے والا درد اٹھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر کھونپ دیا ہو، لیکن اس کے اندر کا وہ پرانا اور سخت قاضی دوبارہ جاگ رہا تھا جو کسی مجرم کو آسانی سے بھاگنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے ہر حال میں اس غدار اور ظالم مرد کا چہرہ دیکھنا چاہیے جس نے اتنی بڑی اور خطرناک سازش تیار کی ہے اور جو اس کے بند گھر میں گھس آیا ہے۔ صابر کو یاد آنے لگا کہ اس نے اپنی جوانی میں کتنے ہی لوگوں کے فیصلے کیے تھے اور کبھی کسی کی ظاہری شکل و صورت پر دھوکہ نہیں کھایا تھا، لیکن اس بڑھاپے میں اس کا دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ اس نے ایک زخمی عورت کو سڑک پر پڑا دیکھا اور اس کی ساری کہانی کو سچ مان لیا۔ اس نے سوچا کہ کیا نیکی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ہی گھر میں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر یہ عورت اور یہ مرد اس کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہیں؟ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اس عورت کو بارش اور طوفان میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھر گئے تھے اور وہ ساری رات جاگ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا تھا۔ اس نے اپنا کھانا اس عورت کو کھلا دیا اور خود بھوکا سو گیا تھا۔ اس نے اس عورت کے لیے بازار سے نئے کپڑے اور گرم شال خریدی تھی تاکہ اسے سردی نہ لگے، اور اس عورت نے کتنی معصومیت سے رو رو کر اسے دعائیں دی تھی اور کہا تھا کہ آپ میرے سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ صابر کو ان ساری باتوں پر اب بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اسے اپنی سادگی پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایک اتنی بڑی سازش کا شکار ہو گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ مرد مریم سے کہہ رہا تھا کہ اس قاضی نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر بہت غرور دکھایا تھا، اس نے کبھی کسی مجرم کو معاف نہیں کیا تھا، اس نے کبھی کسی مجرم کو معاف نہیں کیا، اور آج اس کی موت بھی کسی کو رحم نہیں دلائے گی۔ ہم اس کو مار کر اس کی ساری دولت اور اس کی یہ بڑی حویلی اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس بوڑھے قاضی کو کس نے مارا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے مر گیا ہے یا کسی چور نے رات کو اسے قتل کر دیا ہے۔ مریم اس مرد کی باتوں پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کے گھر کے کونے کونے کی تلاشی لے لی ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اور دولت کہاں چھپا رکھی ہے۔ صابر کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ مریم دن بھر اس کے گھر میں اکیلی کیا کرتی رہتی تھی۔ وہ دراصل اس کے گھر کے ہر راز کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ صابر نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بند کیا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور ان دونوں غداروں کو ان کی اوقات یاد دلائے۔ وہ دراصل اس کے گھر کے ہر کونے کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ صابر اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بند کیا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور ان دونوں غداروں کو ان کی اوقات یاد دلائے، لیکن وہ اکیلا تھا اور تنہا تھا، جبکہ وہ مرد بہت مضبوط اور جوان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہو۔ صابر نے اپنی عقل سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ جذبات میں آ کر
کوئی غلط قدم اٹھانا اس کی جان لے سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ اپنے کان دروازے کے ساتھ لگائے اور ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ مریم سے کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، آج رات ہی ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میں اپنے ساتھ ایک بہت ہی تیز جو ہم اس کے پینے کے پانی میں ملا دیں گے اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ سن کر صابر کے ماتھے پر پسینہ آ نکلا تھا، اور اگر وہ سیدھا سین کے گھڑے سے پانی پی لیتا تو شاید اب تک اس کی جان جا چکی ہوتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ اس نے پانی پینے کے بعد ان کی آوازیں سن لی اور وہ اس کمرے کی طرف آ گیا۔ صابر نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ایک بہت بڑی موت سے بچا لیا تھا، اور اسے اس سازش کا پتہ چل گیا تھا۔ اب صابر کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ مرد کون ہے جو اتنی رات گئے اس کے گھر میں گھس آیا ہے اور جس کے دل میں اس کے لیے اتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے۔ صابر نے ایک بار پھر اپنی آنکھ اس پرانے لکڑی کے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ کے قریب کی تاکہ وہ اس مرد کا چہرہ دیکھ سکے اور اسے پہچان سکے کہ یہ کون سا مجرم ہے جس نے اس قدر بھیانک سازش تیار کی ہے۔ دروازے کی پرانی لکڑی میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے پرانے ہونے کی وجہ سے خود ہی بن گیا تھا۔ صابر نے اپنی آنکھ اس چھوٹے سے سوراخ کے بالکل قریب کی اور کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا جل رہا تھا جس کی مدھم اور پیلی روشنی میں کمرے کا منظر تھوڑا سا دھندلا تھا، لیکن صابر کی تیز نگاہوں نے اس اندھیرے کو بھی چیر دیا۔ اس نے دیکھا کہ مریم اپنے بستر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی اور اس کے بالکل سامنے ایک بہت ہی مضبوط اور لمبے قد کا مرد کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے پر کوئی کپڑا یا نقاب نہیں پہنا ہوا تھا۔ صابر بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب وہ مرد اپنا رخ دروازے کی طرف کرے اور وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ کچھ دیر کے بعد مریم نے اس مرد کو کچھ دکھانے کے لیے اپنی طرف بلایا اور اس مرد نے مریم کی طرف مڑنے کے لیے اپنا رخ موڑا۔ جیسے ہی اس نے اپنا منہ دروازے کی طرف کیا اور دیے کی وہ ہلکی اور پیلی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی تو صابر کی آنکھیں جو سوراخ سے اندر جھانک رہی تھی وہ حیرت، صدمے اور شدید ہولناک خوف سے پوری کی پوری پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دل جیسے اس کے سینے میں ہی دھڑکنا بھول گیا ہو اور اس کی سانسیں اس کے خشک گلے میں بری طرح اٹک گئی، کیونکہ وہ چہرہ کسی عام چور یا ڈاکو کا چہرہ نہیں تھا جسے اس نے کبھی سزا سنائی ہو، اور نہ ہی وہ کوئی معمولی مجرم تھا جس سے صابر کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، جسے اس شہر کا بچہ بچہ جانتا تھا اور جسے دیکھ کر اس نیک اور پرہیزگار شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی معمولی چور یا ڈاکو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا مجرم تھا جس سے صابر کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، بلکہ وہ تو اس بڑے شہر کا سب سے مشہور، سب سے طاقتور اور بظاہر سب سے زیادہ ایماندار قانون کا رکھوالا اور محکمے کا سب سے بڑا افسر تھا، جس کی ایمانداری کی قسمیں پورا شہر کھاتا تھا اور جس کے ڈر سے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے۔ صابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی افسر ہے جو اکثر اس کی حویلی میں اس سے ملنے اور اس سے قانون کے مشورے لینے کے لیے آتا تھا اور ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکا کر بہت عزت سے بات کرتا تھا۔ صابر کو اس افسر کا پرانا اور اصلی چہرہ یاد آ گیا۔ یہ افسر دراصل اس بہت بڑے اور ظالم قاتل کا سکا بیٹا تھا جسے صابر نے آج سے 20 سال پہلے
اپنی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سزائے موت سنائی تھی اور اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا تھا۔ اس ظالم قاتل نے بہت سے بے گناہ لوگوں کا خون اس ظالم قاتل نے بہت سے بے گناہ لوگوں کا خون کیا تھا، اور جب صابر نے اسے سزا سنائی تھی تو یہ افسر اس وقت ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو عدالت میں کھڑا صابر کو بہت غصے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صابر نے تو سوچا تھا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کے برے انجام سے سبق سیکھ کر ایک نیک انسان بن جائے گا، اور اس نے اسی لیے سرکاری محکمے میں نوکری کر لی تاکہ وہ سچائی کا ساتھ دے سکے۔ لیکن صابر کو آج رات یہ بھیانک سچائی معلوم ہوئی کہ اس لڑکے نے قانون کی وردی اور محکمے کی طاقت صرف اور صرف اپنے اس ظالم باپ کا بدلہ لینے کے لیے پہنی تھی، اور وہ پچھلے 20 سالوں سے اپنے دل میں صابر کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ جلا رہا تھا۔ صابر کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا اور اس چھوٹے سے سوراخ سے اندر کا سارا منظر دیکھتا رہا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ بڑا افسر مریم سے کہہ رہا تھا کہ اس بوڑھے قاضی نے میرے باپ کو موت کی سزا دے کر مجھے یتیم کر دیا تھا، اور میری ماں اسی دکھ میں رو رو کر مر گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری جوانی اس دن کے انتظار میں گزاری ہے کہ کب میں اس قاضی کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور آج وہ رات آ گئی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں بارش کے سڑک پر خون لگا کر لٹا دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بوڑھا قاضی بہت رحم دل ہے اور یہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ضرور اپنے گھر لے آئے گا اور تمہیں پناہ دے گا۔ تم نے بہت ہی خوبی سے ایک معصوم اور بے بس عورت ہونے کا ناٹک کیا اور اس کا بھروسہ جیت لیا۔ مریم بہت مکاری سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو تو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور ہم دونوں نے مل کر یہ سارا جال بچھایا ہے۔ میں نے اس کے پینے کے پانی والے مٹکے کے برتن میں وہ تیز زہر ملا دیا ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، اور جیسے ہی وہ رات کو اٹھ کر پانی پیے گا تو صبح ہونے سے پہلے ہی اس کا سارا جسم نیلا پڑ جائے گا اور اس کی جان نکل جائے گی، اور صبح تم اپنے سرکاری محکمے کے لوگوں کے ساتھ آ کر یہ جھوٹی کارروائی کر دینا کہ قاضی صاحب کو رات کے وقت کسی نامعلوم چور نے زہر دے کر مار دیا ہے اور ان کی ساری دولت لوٹ لی ہے۔ اسی طرح ہم اس بوڑھے کی ساری جائیداد اور دولت بھی آپس میں بانٹ لیں گے اور تمہارے باپ کی موت کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ صابر کے کانوں میں جب یہ ساری ہولناک سازش اور موت کا یہ بھیانک کھیل پڑا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھنڈک پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اب موت کے خوف سے بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے اسے کتنی بڑی مہربانی کر کے اس موت کے جال سے نکال لیا ہے۔ اگر وہ واقعہ اپنے کمرے میں رکھے ہوئے اس مٹی کے برتن سے پانی پی لیتا تو اب تک اس کی لاش بستر پر پڑی ہوتی اور یہ دونوں غدار اور ظالم لوگ اس کی دولت لوٹ کر فرار ہو چکے ہوتے۔ صابر کے اندر کا وہ پرانا اور سخت قاضی پوری طرح جاگ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں مجرموں کو اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دے گا اور انہیں ان کے اس برے کام کی ایسی کڑی سزا دے گا کہ پورا شہر اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اور انہیں ان کے اس برے کام کی ایسی کڑی سزا دے گا کہ پورے شہر اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ صابر نے بہت ہی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائے۔ اس نے اس بات کا پورا دھیان رکھا کہ اس کے پاؤں سے کوئی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس افسر کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ صابر جاگ رہا ہے اور اس نے ایک لمحے کی بھی
دیر نہیں لگائی اور اس نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں تو وہ اسے جان سے مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس افسر کے پاس سرکاری ہتھیار بھی ہو سکتا تھا۔ صابر بہت ہی دھیمے اور پرسکون قدموں کے ساتھ حویلی کے صحن سے ہوتا ہوا اس پرانے اور تاریک کمرے کی طرف گیا جہاں حویلی کا پرانا اور بھاری سامان رکھا جاتا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں جا کر اس نے اپنے پرانے سامان میں سے ایک بہت ہی موٹی اور مضبوط لوہے کی زنجیر اور ایک بہت بڑا اور پرانا پتل کا تالا نکالا۔ یہ زنجیر اتنی بھاری اور مضبوط تھی کہ اسے توڑنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ صابر کے بوڑھے ہاتھوں میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی جو اللہ نے اسے اس وقت عطا کی تھی۔ وہ اس بھاری لوہے کی زنجیر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر بالکل خاموشی کے ساتھ واپس اس مہمانوں والے کمرے کے دروازے کی طرف آیا جہاں وہ دونوں مجرم اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ صابر نے بہت ہی ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ اس لوہے کی موٹی زنجیر کو دروازے کے دونوں مضبوط ہتھوں کے درمیان سے گزارا اور اس پر وہ بڑا اور بھاری پتل کا تالا لگا دیا۔ تالا بند ہونے کی ہلکی سی کٹک کی آواز پیدا ہوئی، لیکن کمرے کے اندر وہ دونوں اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے اس آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ صابر نے جب دروازے کو باہر سے پوری طرح بند کر دیا تو اس کے چہرے پر ایک بہت پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ دونوں خطرناک مجرم اس مضبوط کمرے کے اندر بالکل قید ہو چکے تھے اور ان کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بھی لوہے کی مضبوط سلاخوں سے بنی ہوئی تھی جنہیں توڑ کر باہر آنا بالکل ناممکن تھا۔ صابر نے اب اگلا قدم اٹھانے کا سوچا۔ وہ حویلی کے سب سے اونچے اور بڑے صحن میں گیا جہاں ایک بہت پرانا اور بڑا پتل کا گھنٹا لٹکا ہوا تھا۔ یہ گھنٹا پرانے وقتوں میں حویلی کے لوگوں کو کسی بڑے خطرے یا کسی خاص بات کے لیے بلانے کے لیے بجایا جاتا تھا۔ صابر نے اس گھنٹے کی موٹی رسی کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس گھنٹے کو بجانا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر اندھیرے اور موت جیسے سناٹے میں اس بڑے اور بھاری گھنٹے کی تیز آواز گونجتی ہوئی پوری حویلی اور اس کے آس پاس کے پورے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی طرح پھیل گئی۔ گھنٹے کی آواز اتنا زیادہ تیز اور ڈراؤنی تھی کہ پورا محلہ جاگ گیا۔ لوگ اپنے اپنے بستروں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھنٹے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ کیا حویلی میں آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور بڑی مصیبت آ گئی ہے؟ دوسری طرف اس بند کمرے کے اندر جب اس افسر اور مریم نے اس گھنٹے کی تیز آواز سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے اور ان کا سارا کھیل خراب ہو گیا ہے۔ اس افسر نے جلدی سے دروازے کی طرف بھاگ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے اس موٹی لوہے کی زنجیر اور تالے سے اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اسے ایک انچ تک نہیں ہلا سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ صابر نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اب وہ دونوں اس کمرے میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ وہ افسر پاگلوں کی طرح دروازے کو لاتے مارنے لگا اور مریم ڈر کے مارے رونے لگی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ محلے کے سارے لوگ بارش اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں میں لاٹھییں اور ڈنڈے لے کر بھاگتے ہوئے صابر کی حویلی کے محلے کے سارے لوگ بارش اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں میں لاٹھییں اور ڈنڈے لے کر بھاگتے ہوئے صابر کی حویلی کے بڑے دروازے کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ محلے کے مکھیا اور کچھ دوسرے معزز لوگ بھی
وہاں پہنچ گئے۔ صحابہ نے حویلی کا بڑا دروازہ کھولا اور سب لوگوں کو اندر بلا لیا۔ لوگ صابر کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور ان سب نے صابر سے پوچھا کہ قاضی صاحب کیا بات ہے؟ آپ نے اتنی رات گئے یہ خطرے کا گھنٹہ کیوں بجایا ہے؟ صابر نے سب لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بہت ہی پرسکون اور بلند آواز میں سب کو بتایا کہ آج اس حویلی میں ایک بہت بڑا دھوکہ اور موت کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اس زخمی عورت مریم کی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ اسے بارش میں سڑک سے اٹھا کر لایا تھا، کس طرح اس نے اس عورت کی دن رات خدمت کی تھی، اور کس طرح اس عورت نے معصومیت کا ناٹک کر کے اسے دھوکہ دیا۔ صحابہ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ آج رات اس نے اس عورت کے کمرے میں کسی اجنبی مرد کی آواز سنی، اور وہ کس طرح وہ دونوں مل کر اس کے پینے کے پانی میں تیز زہر ملا کر اسے جان سے مارنے اور اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ لوگوں نے جب یہ ساری بھیانک اور خوفناک کہانی سنی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ غصے سے بھر گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ صحابہ نے لوگوں کو بتایا کہ اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ صحابہ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ دونوں اس وقت اس بند کمرے میں قید ہیں، اور میں نے انہیں باہر سے تالا لگا دیا ہے، لیکن میں اس مرد کا نام تم لوگوں کو تب تک نہیں بتاؤں گا جب تک شہر کا سب سے بڑا قاضی اور محکمے کا سب سے بڑا افسر یہاں نہیں آ جاتا۔ محلے کے کچھ جوان لوگ فوراً دوڑ کر گئے اور شہر کے سب سے بڑے قاضی اور قانون کے رکھوالوں کو ساری بات بتا کر انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ جب محکمے کے بڑے افسر اور شہر کے معزز لوگ حویلی میں جمع ہو گئے تو صحابہ نے ان سب کو اس مہمانوں والے کمرے کے دروازے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس بھاری لوہے کی زنجیر اور تالے کو کھولا اور دروازے کو پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ مریم جو کچھ دن پہلے موت کے منہ میں تھی، اب ڈر کے مارے ایک کونے میں چھپی ہوئی کانپ رہی تھی، اور اس کے سامنے وہ مرد کھڑا تھا جس نے اپنا چہرہ چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب لوگ اسے پہچان گئے۔ لوگوں کے منہ سے بے اختیار حیرت کی آوازیں نکلنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی شہر کا سب سے بڑا اور ایماندار سمجھا جانے والا قانون کا محافظ اور افسر تھا۔ شہر کے بڑے قاضی نے جب اپنے ہی محکمے کے اتنے بڑے افسر کو ایک بوڑھے انسان کو زہر دینے اور قتل کرنے کی سازش کے جرم میں اسی طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے دیکھا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ صحابہ نے اس افسر کے سامنے کھڑے ہو کر بہت ہی گرجدار اور دبدبے والی آواز میں کہا کہ تم نے قانون کی اس پاک وردی کو اپنے ذاتی انتقام اور دولت کے لالچ کے لیے داغدار کیا ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے مار کر سارا الزام کسی چور پر ڈال دو گے اور میرے خون سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لو گے، لیکن تم بھول گئے تھے کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ ہر مظلوم کا ساتھی ہے۔ تم نے جس زہر کو میرے لیے تیار کیا تھا اور وہ ہر مظلوم کا ساتھی ہے، تم نے جس زہر کو میرے لیے تیار کیا تھا، آج وہی زہر تمہاری اپنی زندگی اور تمہاری عزت کو ختم کر دے گا۔ محکمے کے لوگوں نے فوراً اس افسر اور مریم کو گرفتار کر لیا۔ محکمے کے لوگوں نے فوراً اس افسر اور مریم کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ جب کمرے کی تلاشی لی گئی تو مریم کے بستر کے نیچے سے وہ تیز زہر کی شیشی بھی مل گئی جو انہوں نے صابر کو مارنے کے لیے رکھی تھی۔ اس زہر کی شیشی کا ملنا ان کے سب سے بڑے
اور کھلے مجرم ہونے کا پکا ثبوت تھا۔ وہ افسر اب بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ اس کا سارا غرور اور اس کی ساری طاقت مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اس بڑے گناہ کی ایسی سخت سزا ملے گی کہ وہ ساری زندگی جیل کی تاریک کوٹری میں سڑے گا اور اسے کبھی کوئی معاف نہیں کرے گا۔ مریم بھی رو رو کر معافیا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے اس افسر نے پیسوں کا لالچ دے کر اس کام کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اب ان کی کسی بات اور کسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا بھیانک جرم سب لوگوں کے سامنے ثابت ہو چکا تھا۔ قانون کے رکھوالے ان دونوں کو محلے والوں کی گالیوں اور لعنتوں کے درمیان سے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی طرف لے گئے اور انہیں جیل کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا۔ اس واقعے نے پورے شہر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ حیرانی تھی کہ جس افسر کو وہ اپنا محافظ اور فرشتہ سمجھتے تھے، وہ دراصل ایک قاتل اور ظالم بھیڑیا تھا جو قانون کی وردی میں چھپا ہوا تھا۔ شہر کے بڑے قاضی نے صابر کی بہادری اور اس کی عقل مندی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ نے آج اپنے پرانے تجربے اور سمجھداری سے شہر کے بڑے قاضی نے صابر کی بہادری اور اس کی عقل مندی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ نے آج اپنے پرانے تجربے اور اپنی سمجھداری سے نہ صرف اپنی جان بچائی ہے بلکہ معاشرے کو ایک بہت بڑے ظالم اور دھوکے باز انسان سے بھی نجات دلائی ہے۔ صابر نے بہت ہی پرسکون اور سادہ انداز میں جواب دیا کہ یہ سب میری عقل مندی نہیں بلکہ اس اللہ کا کرم ہے جس نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے وقت پر جگا کر اس سازش کا پتہ دے دیا۔ انسان چاہے کتنی ہی گہری اور کالی سازش کیوں نہ تیار کر لے اور وہ چاہے قانون کا کتنا ہی بڑا محافظ کیوں نہ بن جائے، لیکن حق اور سچ ہمیشہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور ظالم کی رسی ایک نہ ایک دن کھینچی ضرور جاتی ہے۔ جس نے کسی کے لیے گڑھا کھودا ہوتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گر جاتا ہے، اور آج اس افسر اور مریم کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ صابر نے اپنی زندگی کا وہ رات کا واقعہ کبھی نہیں بھلایا جس نے اسے یہ سبق دیا کہ نیکی ضرور کرنی چاہیے، لیکن انسان کو کبھی اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی حویلی کے دروازے آج بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھلے رکھے ہیں، لیکن اب وہ ہر انسان کو پرکھنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ اس کا اللہ پر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا کہ جو شخص سچے دل سے نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے غیب سے مدد کے راستے نکال دیتا ہے اور اسے ہر مصیبت اور ہر دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ صابر نے اپنی باقی کی ساری زندگی اسی طرح اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں گزاری اور وہ شہر کا سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ انسان بن کر جیا۔ صابر نے اپنی باقی ساری زندگی اسی طرح اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں گزاری اور وہ شہر کا سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ انسان بن کر جیا۔ اس کہانی سے سب کو یہ بڑا اور کبھی نہ بھولنے والا سبق ملا کہ لالچ، دھوکہ اور انتقام کی آگ میں جلنے والا انسان ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور سچائی کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور دھوکے بازوں کا غرور ٹوٹ کر خاک میں مل جاتا ہے۔ جیسے اس افسر کا سارا جھوٹا غرور اور اس کی طاقت ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی تھی اور اس کی باقی کی زندگی جیل کی اندھیری دیواروں کے پیچھے ذلت اور شرمندگی کے اندھیروں میں کٹ رہی تھی۔